آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ اٹھ اے مسلم خوابدہ بیدار ہو بیدار ہو، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم نازک بے اثر۔ حضرات، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں بہت ہی جلے ہوئے دل کا انسان ہوں۔ آج جب مسلمانوں کے احوال کو پڑھتا ہوں اور تو کبھی کبھار یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پوری رات آنکھوں سے نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ یہ امت مسلمہ جنہیں بیدار کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن غفلت کی چادریں دبیز سے دبیز ہوتی جا رہی ہے۔ آخر ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہماری آنکھیں کب کھلے گی؟ ہم کب تک سوتے رہیں گے؟ ابھی جو آپ کو نیند آ رہی ہے یہ سونا ہماری مراد نہیں ہے، ابھی آپ یقیناً سو جائیے، لیکن ایک غفلت کی نیند، دین سے دوری کی نیند جو ہم اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، سوار کیے ہوئے ہیں، اب ایسے حالات آ گئے ہیں، ہم بیدار ہو جائیں، اٹھ جائیں، جگ جائیں۔ انقلابات جہاں وائد حق ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ہم ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ مولانا آزاد علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ سونے والے کی نیند اگر موت کی نیند نہ ہو تو یقیناً وہ بیدار ہوتا ہے۔ بعض سونے والے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی معمولی آہٹ سے بیدار ہو جاتے ہیں، بعض سونے والوں کی نیند ذرا گہری ہوتی ہے، انہیں آواز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض اس سے بھی زیادہ گہری نیند ہوتے ہیں، انہیں جھنجھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زلزلہ آ جائے اور آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑے اور سونے والا بیدار نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، ہم نے بھی اگر موت کی نیند اگر ہم پر طاری نہیں ہوئی، ہمارے دل سیاہ نہیں ہوئے، اسلام کا رخ باقی ہے کسی حد تک، تو ہمیں اب بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ آج آپ کی جو کانفرنس ہے تحفظ شریعت، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے غور کیا؟ آپ غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ کے احوال کو معلوم کیجئے۔ اسی تحفظ شریعت کے لیے آپ طائف میں پتھر کھا لیں، اسی تحفظ شریعت کے لیے حنین کے میدان میں چاروں طرف سے آپ پر تیر و کفن کی بارشیں ہو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اسی تحفظ شریعت کے لیے غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اسی تحفظ شریعت کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو چھلنی کروا دیا۔ اسی تحفظ شریعت کے لیے خالد ابن ولید نے سینکڑوں زخمیں کھائی۔ اسی تحفظ شریعت کے لیے آپ کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلومیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور آج ہم ہیں کہ غفلت کے نیند پڑے ہوئے ہیں، شریعت پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ خارجی خطرات میری مراد نہیں ہے، غیروں کے اندر کوئی دم نہیں ہے جو ہماری شریعت پر انگش نمائی کر سکے، ہم انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے معاملات سے ہم انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں۔ وہ آج ہمارے مذہب پر، ہمارے دین حق پر انگش نمائی کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن کے آپ سے کیا تعلیمات ہیں اور کیا مطالبے ہیں، لیکن اور آپ کس رخ پر چل رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، علماء کرام کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، وہ سب باتیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے تھی، اب بیدار ہو جائیے۔ اور ورنہ کیا ہوگا؟ آپ پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ذرائع ابلاغ کا بہت جو ہے پھیل چکا ہے، کوئی دیہات ہو، جنگل میں بھی ہر باتیں پہنچ جاتی ہے نیٹ کے ذریعے سے، حلب میں، شام میں، عراق میں، بغداد میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، مصر میں، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ برما کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، ہم آرام سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی استدراج ڈھیل ہے، ہمیں ڈھیل
اللہ کی گرفت ہوگی تو پھر اس وقت توبہ کے بھی موقع نہیں ملے گا، اس وقت کا پچھتانا ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور جگ جائیے اور تہیہ کیجیے کہ آج کا یہ اجلاس ہماری زندگی کے لیے انقلاب آخری اجلاس ثابت ہوگا، اور اپنی زندگی ہم شریعت حقہ کی روشنی میں گزاریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں گزاریں گے، قرآنی فرمودات اللہ کے فرمان کے مطابق گزاریں گے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی پرسکون ہوگی، آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ